الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليله. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ ہو جاتی ہے. پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں. نمبر 4 اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. اس حدیث شریف میں 5 ان خصوصیات کا تذکرہ ہے جو صرف اس امت کو ملی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ امت کے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہوں گے انہی کو یہ خصوصیات حاصل ہوں گی. اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوں گے، اپنے روزے کو مکروہات سے اور جو محرمات ہیں ان سے محفوظ رکھنے والے حضرات ہی ان 5 خصوصیات کے مستحق ہیں. ان میں جو پہلی خصوصیت ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے، وہ یہاں مراد نہیں ہے. اس لیے کہ روزے کے اندر بھی مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ہے. اگر ٹوتھ پیسٹ روزے میں کوئی استعمال کرے اور اس کے کچھ ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حلق سے نیچے کچھ ذرات نہ اتریں تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کو مکروہ کر دیتا ہے. لیکن مسواک سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے، چاہے مسواک کی کڑواہٹ اور ذائقہ منہ میں محسوس ہو پھر بھی کوئی کراہت نہیں ہوتی. تو یہاں مراد وہ اسمیل ہے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے، وہ مراد ہے کہ روزے کی حالت میں ایک شخص بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے معدے سے ایک بو اٹھتی ہے، وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں کل قیامت میں روزے دار کو ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے، اس کے منہ میں ایسی خوشبو ہوگی جو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی. پھر فرمایا کہ اس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو جبریل امین کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے راضی ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل امین نیچے آسمانوں پر تشریف لاتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں. تو اس طرح 7 آسمان کے فرشتے
اللہ کی محبت کی برکت سے اس نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ فرشتوں کے واسطے سے محبت اہل زمین پر اترتی ہے۔ زمین میں رہنے والے اللہ کے اس نیک اور ولی بندے سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی محبت کا اثر بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں اور دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں پر بھی پڑتا ہے، اور وہ اپنے بلوں میں، سمندروں میں اور پرندے فضاؤں میں اس کی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم ایک احسان ہے کہ روزے کی برکت سے یہ خصوصیت اس امت کو حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر ان خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی کہ جنت کو روزے دار کے لیے ہر روز سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے اتار کر پھینک کر تیری طرف بہت جلدی آنے والے ہیں، تو روزے داروں کے اعزاز میں جنت کو مہکایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ یہ سب انعامات اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب بندے صحیح طریقے سے اصول کے مطابق اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں بہتر طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی